یہ کمرہ بند ہے، آپ کو نہیں پتا کمرے کے اندر کیا ہے، اس کا مطلب آپ میں جہالت ہے، اس کو جہل کہتے ہیں۔ علم کا نہ ہونا جہل ہے۔ جو اندر ہے وہ غیب ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا نہیں، وہ غیب ہے، اور کیونکہ آپ کے پاس علم الغیب نہیں ہے تو آپ دیکھ نہیں سکتے۔ اچھا، خود علم الغیب کا لفظ بڑا عجیب ہے، کس کا علم؟ جو غیب ہے، حالانکہ غیب علم ہے ہی نہیں کہ جس کا علم ہو۔ علم العلم ہوتا ہے، علم اس کا ہوتا ہے جب علم ہے تو غیب نہیں ہے۔ بحث یہ چھڑتی ہے معصومین کے پاس علم غیب ہے کہ نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کوئی چیز ان کے لیے غیب ہے ہی نہیں تو علم کیسا؟ غیب وہ ہو جو چھپا ہوا ہو، اور جو چیز ان کے لیے چھپی ہوئی نہیں ہے تو اس کا علم کیسا؟ اسے حضور کہتے ہیں۔ ہم اپنے لیے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس علم الغیب نہیں ہے کیونکہ اس کمرے میں جو کچھ ہے مجھے نہیں پتا، تو جب کمرہ کھولوں گا تو وہ چیزیں نظر آئیں گی۔ جب چیز چھپ جاتی ہے تو وہ ظلمت میں ہوتی ہے، توجہ سے سنیے گا، جب چیز چھپ جاتی ہے وہ ظلمت میں۔ مثال کے طور پہ آپ کمرے میں گئے، یہ ٹیبل، یہ کرسی، یہ پین، یہ شاپر، یہ پینسل، یہ کاپی، یہ ساری چیزیں پڑی ہوئی ہیں، لیکن اگر لائٹ بند ہو تو چیزیں نظر نہیں آتی، مطلب ظلمت۔ جب روشنی پڑتی ہے تو وہ چیزیں جو چھپی ہوئی تھیں وہ ظاہر ہو جاتی ہیں۔ اس ظہور کو علم کہتے ہیں۔ پہلے علم نہیں تھا، جب روشنی آئی تو چیز ظاہر ہوئی، جب ظاہر ہوئی تو اس کا علم آ گیا کہ یہاں پہ ایک پینسل ہے یا دو پینسل ہے، ایک شارپنر ہے یا دو شارپنر ہے، اس کا علم آپ کے ذہن میں آ گیا۔ تو یہ جو روشنی ہے، یہ جو نور ہے، یہ غیب کو مٹاتا ہے۔ جب غیب مٹتا ہے تو جہالت جاتی ہے، جب جہالت جاتی ہے تو علم آ جاتا ہے۔ تبھی فرمائے انا مدینہ، ہم وہ علم ہیں۔ جب یہ علم تمہاری جہالت پہ پڑے گا تو تمہیں پتہ چلے گا کوئی خدا ہے۔ نبی نے عرب کے جاہل معاشرے میں آ کر ان کی ظلمتوں کو چیرا اپنے نور سے۔ نور کا مطلب کیا ہے؟ اپنی عقل سے۔ نبی نے بتایا کوئی خدا ہے تو ظلمت مٹی، رب ہونے کا علم ہے۔ نبی نے بتایا وہ قدیر ہے، وہ رب ہے، وہ علیم ہے، وہ بصیر ہے، وہ سمیع ہے۔ جیسے جیسے بتاتے گئے ظلمت مٹتی گئی، نور بڑھتا گیا۔ نور یعنی روشنی، روشنی یعنی چیزوں کا ظاہر ہونا۔ نبی ظاہر کرتے گئے، ظہور ہوتا گیا، چیزیں ظاہر ہوتی گئی۔ تو فرمایا عقل اسی نور کا نام ہے۔ جب ہم کہتے ہیں نبی نور ہیں یعنی نبی عقل ہیں، عقل اول، جس کی عقل کا ذرہ ذرہ پوری کائنات میں بانٹا گیا، جو ذرہ ہمیں ملا۔ اب فرماتے ہیں اس ذرہ عقل کو تو عقل کامل میں بدل سکتا ہے۔ اہل بیت یا انسان کامل اسے کہتے ہیں۔ دیکھیے انسان کامل یعنی کمپلیٹ ہیومن، کامل انسان۔ ڈارون کی تھیوری تو ہمارے پاس ہے نہیں نا، وہ کہتا ہے انسان پہلے بندر تھا، پھر پونچھ گری، پھر کھڑا ہوا، پھر انسان بنا۔ لیکن جو اسلام میں انسان کامل کا تصور ہے وہ کیا ہے؟ جب ہم کہتے ہیں علی انسان کامل ہے، محمد مصطفیٰ انسان کامل ہے، حسین شہید انسان کامل ہے، کیا مطلب انسان کامل ہے؟ کیا ان کے جسم میں کوئی ایکسٹرا چیز تھی تو ہمارے پاس نہیں ہے؟ کیا انسان کامل کی 3 آنکھیں ہوتی ہیں؟ کیا انسان کامل کے 4 کان ہوتے ہیں؟ کیا انسان کامل کے دانت ہم سے زیادہ ہوتے ہیں کہ ہم کہیں اس میں کمپلیٹ ہے یہ اور ہم انکمپلیٹڈ ہیں؟ کیونکہ میرے پاس یہ چیز نہیں ہے، اس کے پاس ہے، یہ کامل ہے، میں ناقص ہوں۔ فرمایا نہیں، یہ کمال انسان جسم سے نہیں ہے کہ ہم کہیں وہ انسان کامل ہے، اس کا مطلب اس کے جسم میں کوئی ایکسٹرا چیز ہے۔ انسان کامل کا مطلب یہ ہے کہ میری عقل ناقص ہے، اس کی عقل کامل ہے۔ وہ عقل میں انسان کامل ہے، اس کی عقل اتنی بلند ہے۔ اب امام سے پوچھا گیا مولا ہم بھی انسان کامل بننا چاہتے ہیں، ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہماری عقل کمال تک پہنچے۔ قیامت میں عقل کی بنیاد پر ثواب دیا جائے گا، عقل کی بنیاد پہ جنت دی جائے گی۔ کبھی بھی اہل بیت یہ نہیں کہے کہ بڑا خطیب تھا، بڑا نوحہ خان تھا، بڑا عزادار تھا، بڑا نمازی تھا۔ نہیں نہیں، اگر عقل بڑی تھی تو جنت بڑی ملے گی۔ سلمان ایمان کے 10ویں درجے پر، فلاں 7ویں درجے پر، یہ درجات ہے کیا کہ سلمان نماز زیادہ پڑھتا تھا اور ابو ذر نہیں پڑھتا تھا؟ کہ میں سمجھتا مار نماز کم پڑھتا تھا اور سلمان کی نماز ہے؟ فرمایا نہیں، سلمان کی عقل زیادہ تھی
اور اکمال عقل تجھے جنت تک پہنچاتی ہے. جب برین آپ کا کمپلیٹ ہو جائے. عقل کامل تھی، اس کی دلیل ہے جب مولا کے ہاتھوں میں رسیاں باندھی گئیں، ابو ذر نے تلوار نکالی، کہ ابو ذر کافی جلالی تھے. تلوار نکالی اور نکالنے کے بعد سلمان کو ڈانٹنے لگا. تاریخ کے عجیب جملے ہیں. ابو ذر نے بھی تلوار نکالی، زبیر نے بھی تلوار نکالی علی کے دفاع میں. ایک مرتبہ تلوار دفاع میں نکلتی ہے، ایک مرتبہ جنگ جمل میں علی کو مارنے کے لیے نکلتی ہے. تلوار وہی ہے لیکن عقل وہ نہیں رہی. پہلے عقل علی کی فیور میں تھی، اب اس کی عقل علی کے مقابلے میں آ گئی. یہی ہمارے ساتھ ہوتا ہے. ایک لمحہ ہم حسین کی محفل میں، لیکن مجلس سے باہر گئے، کوئی ایسی محفل آئی، اسی لمحے ہم شیطان کی محفل میں چلے جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ عقل صراط مستقیم پہ نہیں ہے، اس میں زگزیگ آ رہا ہے. یہ کبھی اوپر چھلانگ لگا رہی ہے، کبھی نیچے آ جا رہی ہے. اور امام فرماتے ہیں جس کی عقل اوپر نیچے ہو علی والا ہو ہی نہیں سکتا. علی والے کی عقل اسٹریٹ ہوتی ہے، اس میں تلاطم نہیں ہوتا. المؤمن کا جبل الراسخ، مومن کی مثال مضبوط پہاڑ کی طرح ہے. اور سائنس کہتی ہے پہاڑ جتنا باہر ہے 3 گنا اندر ہے. ایمان کی مضبوطی یعنی اندر سے تو اتنا گہرا ہو کہ دنیا کے طوفان تجھے ہلا نہ سکیں. آج ایک ٹی وی کا ڈرامہ ہمیں ہلا دیتا ہے، ایک ایموشنل گانا سنتا ہے تو جوان اتنا روتا ہے. کہاں گئی تیری عقل، کہاں گیا تیرا شعور، کہاں گئی تیری فکر. اس لیے فرمایا رات کو شاعری پڑھنا مکروہ ہے، کیونکہ عقل کو زائل کرتی ہے، ایموشنز کو بڑھاتی ہے. رات کو شاعری مت پڑھا کرو، پہلے بھی تجھے سونا ہے. اور سیڈ ہو گئے تو پھر پتہ نہیں کیسے کیسے خواب دیکھو گے. پھر فون ہمیں آتا ہے مولانا تعبیر کیا ہے؟ شعر تو نے پڑھا، تعبیر میں بتاؤں. سب بات پڑھے محمد والے.